آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے اس کے انعقاد کا پس منظر کیا ہے۔ عالم اسلام کی تین اہم اور برگزیدہ شخصیتوں کے حوالے سے یہ محفل منسوب ہے۔ جن میں سے ایک ہستی اتنی عظیم ہے کہ تقریباً 800 سال سے پوری دنیا میں اس کے فیض و برکات کا چشمہ جاری ہے، جسے ہم مختلف القاب اور مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اس ہستی کو کبھی ہم اور آپ پیر پیرا میر میرا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس عظیم شخصیت کو کبھی ہم اور آپ محبوب سبحانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی انہیں غوث الثقلین اور غیث الکونین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اپنی محبت کی زبان میں جس ذات کو ہم اور آپ بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں، جس کی عظمتوں کا چرچا صرف زمین کے اوپر ہی نہیں، زمین کی تہ میں، فضاؤں میں، بلکہ آسمان کی بلندیوں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس عظیم ہستی کو مختصر لفظوں میں غوث اعظم کہتے ہیں، جس کی عنایتوں اور برکتوں سے، جس کی نگہ کرم سے نہ جانے کتنے تاریک دل روشن اور منور ہو گئے۔ اس ذات کے لیے یہ شعر مکمل طور پر صادق آتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس عظیم ذات کی طرف اس اجلاس کا انتساب ہے۔ اور دوسری اہم شخصیت رئیس اڑیسہ، عارف باللہ، عالم ربانی، مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی ہے، جن کی برکتوں سے یہ خطہ نور علی نور ہے اور اہل سنت کا گلشن لہلہا رہا ہے۔ اور تیسری شخصیت حضور مجاہد ملت کے فضل و کمال کی جانشینی کا حق ادا کرنے والی اور ان کی جرأت و ہمت
اور استقلال کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر قدم آگے بڑھانے والی، بے خوف لومت لائم احقاق حق اور ابطال باطل کرنے والی ذات، ماہر ہفت لسان، وحید الزمان، علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ ان تینوں شخصیتوں کے نام سے اس جلسے کو منسوب کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 7.25 ارب انسان آباد ہیں۔ اتنی بڑی آبادی میں کل ایک سروے کے مطابق 2.25 ارب وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 6 ارب آبادی وہ ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کرتی ہے۔ صدق رسول اللہ، میرے آقا کا ارشاد ہے، جب قیامت قریب ہوگی تو اہل ایمان کم ہوں گے اور اہل کفر کی کثرت ہوگی۔ یہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 2.25 ارب آبادی پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ پھر جو یہ تعداد ہے مجموعی طور پر، اس مجموعی تعداد کا بھی اگر سروے کیا جائے تو عجب نتیجہ نکلتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی 2.25 ارب کی آبادی میں وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بے کلمہ ہے، اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر کے بھی وہ منکر کلمہ ہے۔ اسی 2.25 ارب کی آبادی میں کلمہ پڑھنے والوں کا وہ طبقہ اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی بنا پر کلمے کا منکر کہلاتا ہے۔ اگرچہ وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے باوجود جو خدا کی شان میں توہین کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کرے، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ 2.25 ارب کی آبادی میں وہ لوگ بھی ہیں۔ اسی آبادی میں کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، وہ بھی اسی 2.25 ارب کی آبادی میں مانا جاتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ بامبے کی سرزمین پر ایک انگلش اسپیکر نے کھلم کھلا اپنی تقریر میں کہا امام حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی، انہوں نے جا کر کے غلطی کی، یزید کو اس نے کھلم کھلا امیر المومنین کہا۔ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ گروہ بھی اسی ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اولیاء کرام کی شان میں نازیبہ کلمات اور گستاخی کے الفاظ دھڑلے سے استعمال کرتا ہے۔ آپ نے چند سال پیشتر سنا ہوگا اس جماعت کا ایک مولوی سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی بھیانک گستاخی کر گیا کہ اہل ہند اس سے پریشان ہو گئے۔ اسی ہندوستان میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ائمہ مجتہدین بالخصوص سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تبرہ کرتی ہے اور دھڑلے سے وہ علل اعلان کہتی ہے کہ امام اعظم کو تو کل 3 حدیثیں یاد تھیں، لوگوں نے ان کو امام اعظم کہہ کر کے بنا دیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا جو علماء حق کی شان میں
دن رات تبرہ کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جبکہ قرآن کے فرمان کے مطابق خشیت الہی رکھنے والی جماعت انہی سچے علماء کی ہے، اور یہی حقیقت میں سچے نائب رسول ہیں۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ دن رات ان کی شان میں گستاخی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اسی دنیا میں آباد ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کا آپ تجزیہ کر جائیے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کر کے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کر انبیاء اور اولیاء کی شان گھٹائے وہ سچا نہیں ہو سکتا، اور جو کلمہ پڑھ کر کے ائمہ مجتہدین پر تبرہ کرے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اے اہل سنت و جماعت کے ماننے والے افراد، آپ اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنی قسمت پہ فخر کرو کہ اللہ نے اگر آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو آپ اللہ و رسول کی گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی تعظیم، اس کے پیغمبروں کی تعظیم، اس کے ولیوں کی تعظیم، اس کے سچے علماء کی تکریم کرتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سب کے ساتھ مت رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا۔ جس کا خدا جھوٹا ہو وہ بھلا کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر کے نبی کی توہین کرے وہ بھلا سچے کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ مبارک اور پاکیزہ جماعت ہیں، اور ہمارا تعلق اس پاکیزہ گروہ سے ہے جو نہ تو خدا کی شان میں کبھی گستاخی، نہ اولیاء کی شان میں گستاخی، نہ انبیاء کی شان میں گستاخی، نہ علماء حق کی شان میں گستاخی۔ اور یہ ایمان کا تحفظ اگر ہمیں ملا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا سے ملا ہے، جس نے ہمیں یہ پیاری تعلیم دی ہے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنایا ہے۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا کی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک کی سچی پکی محبت اور اتباع کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے لوگ نہ جانے کہاں پہنچ گئے، نہ جانے کتنی ترقی کر گئے۔ یہ علماء کرام وہی 1400 سال پرانی بات سناتے رہتے ہیں، یہ وہی باتیں بتاتے رہتے ہیں، یہ وہی تعلیم دیتے ہیں جو 1400 سال پرانی ہو چکی ہے۔ مجھے آپ ذرا بتاؤ کہ دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، دنیا نے کتنی ترقی کر لیا۔ دنیا میں آپ بھی آئے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، اور دنیا میں بادشاہ بھی آتا ہے، بادشاہ کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور ایک جھوپڑی میں رہنے والے کے گھر میں بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے آنے کا سسٹم کتنی ترقی پر ہے؟ آپ ذرا مجھے بتائیے کیا محلوں میں رہنے والوں کے ہاں آنے کا انداز کچھ اور ہے اور غریبوں کی جھوپڑی میں آنے والوں کا انداز کچھ اور ہے؟ کیا دونوں کے انداز الگ الگ ہے؟ جو تاج محل میں پیدا ہو اس کے لیے بھی دایا کی ضرورت ہے، اور جو جھوپڑی میں پیدا ہو اس کے لیے بھی دایا کی ضرورت پڑتی ہے۔ آنے کا کوئی انداز نہیں بدلا ہے، نہ آنے کے لیے کوئی ترقی کا زینہ آپ نے طے کر لیا ہے۔ اور جانے کا جہاں تک معاملہ ہے، چاہے تاج محل میں رہنے والا جائے، چاہے 175 منزلہ عمارت میں رہنے والا جائے، یا جھوپڑی میں رہنے والا جائے، دنیا سے اگر جاتا ہے کوئی مسلمان تو جتنے کپڑے میں تاج محل سے نکلنے والا نکلے گا اتنے ہی کپڑے میں غریب کی جھوپڑی سے بھی نکلنے والا نکلے گا۔ وہی 3 کپڑا، وہی 3 کفن اس مالدار کے لیے بھی ہے جس کا پورا علاقہ رہتا ہے، اور اس غریب کا بھی ہے جو ایک جھوپڑی میں رہتا ہے۔ نہ آنے کا طریقہ بدل سکا، نہ جانے کا طریقہ بدل سکا۔ آپ نے کتنی ترقی کر لی ذرا یہ تو مجھے بتائیے۔ فرعون کہاں چلا گیا؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟
حامان کہاں چلا گیا؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ قارون کہاں چلا گیا؟ یہ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی کہاں چلے گئے؟ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، کہاں چلے گئے؟ ذرا یہ تو بتائیے۔ ان میں سے کسی کا وجود باقی نہیں ہے مگر جو مصطفیٰ کا سچا غلام تھا۔ میرا غوث اعظم کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ میرا خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے ذرا مجھے یہ تو بتائیے۔ 70 سال دنیا میں 80 سال رہنا ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کم وہ لوگ ہوں گے جو لمبی عمریں پائیں گے، ورنہ لوگ 70 سال کے اندر اندر دنیا سے جلدی سے چلے جائیں گے۔ اور آج جو ماحول ہے اس میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم کب تک رہیں گے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں، آئے ہیں آپ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، جائیں گے آپ، اس طریقے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ آئے خدا کی مرضی سے، جائیں گے اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ یہ 70 سال رہیں گے اپنے قانون اور اپنی مرضی کے مطابق۔ اس قانون کو اور اس مرضی کو آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جب آئے خدا کی مرضی سے اور جائیں گے خدا کی مرضی سے، تو یہ جو 70-80 سال کی زندگی ملی ہے یہی آزمائش کی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کو بھی آپ نے خدا کی مرضی کے مطابق گزار دیا تو آپ دنیا سے جانے کے بعد بھی مریں گے نہیں، بلکہ اسی سٹیج پر آپ کا ذکر جمیل کیا جائے گا۔ آج علامہ عاشق الرحمن صاحب کی شان میں منقبت خوانی ہو رہی ہے، ان کی تعریف و توصیف کے کلمات سنائے جا رہے ہیں۔ کیا دیا ہے انہوں نے آپ کو؟ کوئی خزانہ دے دیا ہے؟ آپ کے لیے پراپرٹی کا انہوں نے انتظام کر دیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی مصطفیٰ کی شریعت کی فرما برداری کی اور آپ کو بھی اسی پر چلانے کی کوشش کی، تو رب قدیر نے انہیں یہ انعام دیا ہے، انہیں یہ برکت دی ہے کہ وہ آرام فرما ہے زمین کے نیچے، مگر ان کے ذکر کا جھنڈا گڑا ہوا ہے زمین کے اوپر۔ قرآن فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کسی کے ساتھ کوئی رہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے، مگر قرآن فرماتا ہے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے؟ بات یہ ہے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھا کر کے آپ کے ذہن سے قریب کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ ہمیں غوث و خواجہ رضا اور علامہ عاشق الرحمن، حضور مجاہد ملت، حضور تاج الشریعہ اور ان بزرگوں کے قریب کیوں رہنا چاہیے اور ان کے نقش قدم کو کیوں اپنانا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ بات کیا ہے؟ ایک مٹی کا ٹکڑا آپ لیجئے، مٹی کا ٹکڑا، اگر آپ اس مٹی کے ٹکڑے کو چھوڑ دیں تو وہ مٹی کا ٹکڑا اوپر نہیں جائے گا بلکہ نیچے گر جائے گا۔ یہ نیچے کیوں گرتا ہے؟ نیچے گرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں فزکس کے بھی بچے بیٹھے ہوں، طلبہ بیٹھے ہوں جنہوں نے سائنس پڑھی ہو، ان کو سائنس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مٹی کا ٹکڑا جو اوپر جانے کے بجائے چھوڑ دینے کے بعد نیچے آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، یہی تو سمجھایا جاتا ہے۔ مگر اس بات پر مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا، ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکے اس کو۔ بہت آسان لب و لہجے میں اعلیٰ حضرت کی اس واقعے کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک بہت بے تکلف دوست تھے، بریلی شریف میں رہتے تھے، جو سائنس جانتے تھے، طلبہ کو سائنس پڑھاتے بھی تھے، اور جو کوئی بے تکلف ہوتا ہے اس کے آدمی جب چاہتا آتا جاتا ہے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر ٹہلتے ہوئے پہنچ گئے، دیکھا تو وہ شاگردوں کی کوچنگ لے رہے تھے، ان کو پڑھا رہے تھے، اور سبق کیا پڑھا رہے تھے؟ یہی کہ ہر چیز کے اندر دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ سبق پڑھا چکے، اعلیٰ حضرت سے نہ رہا گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا حکیم صاحب کیا درس دے رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا حضرت مولانا میں یہی لڑکوں کو پڑھا رہا تھا، سائنس کے اعتبار سے انہیں سمجھا رہا تھا کہ ہر چیز کو
اللہ نے یہ طاقت دی ہے، ہر چیز کے اندر یہ طاقت ہے کہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زمین کے اندر یہ طاقت ہے کہ اوپر سے چیز کو نیچے کھینچ کر کے لے آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ بھی اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضرت، میں تو یہی پڑھا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی چیز کو کھینچنا چاہیں اور دو چیزیں سامنے رکھی ہوں، ان میں سے ایک ہلکی ہو اور ایک وزنی ہو، تو کون سی چیز کو آپ جلدی اپنی طرف کھینچ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا جو اس میں سے ہلکی چیز ہوگی اس کو میں جلدی کھینچ لوں گا، اور جو وزنی چیز ہوگی اسے ذرا دیر لگے گی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مائک بھی رکھا ہوا ہے، یہ کرسی یہاں رکھی ہوئی ہے، آپ میں سے کوئی اگر کھڑا ہو کر کے چاہے کہ میں مائک کو اپنی طرف کھینچ لوں تو جلدی کھینچ لے گا، لیکن اگر کرسی کو کھینچنا ہو تو تھوڑی دیر لگے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بتائیے کہ ہلکی چیز جلدی کھینچے گی کہ وزنی چیز؟ انہوں نے کہا جو ہلکی چیز ہے وہ جلدی کھینچے گی اور جو وزنی چیز ہے وہ ذرا دیر میں کھینچے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، مگر میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا لیجئے اور مٹی کا ایک ٹکڑا لیجئے اور دونوں کو ایک ساتھ چھوڑیے، تو آپ کے کہنے کے مطابق لکڑے وہ کپڑے کاغذ کے ٹکڑے کو جلدی زمین پر آنا چاہیے اور مٹی کے ٹکڑے کو دیر میں آنا چاہیے، اس لیے کہ جب زمین کھینچ رہی ہے تو کاغذ کا ٹکڑا کاغذ کا ٹکڑا ہلکا ہے اور مٹی کا ٹکڑا وزنی ہے، تو اسے دیر میں آنا چاہیے اور کاغذ کا ٹکڑا جلدی آ جانا چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، مٹی کا ٹکڑا جلدی آ جاتا ہے اور کاغذ کا ٹکڑا دیر میں آتا ہے۔ جب ہلکی چیز کو جلدی کھینچ لینا چاہیے تو کاغذ کے ٹکڑے کو جلدی سے زمین کو کھینچ لینا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی دانشور تھے، عقل مند تھے، سائنس پڑھتے تھے، انہوں نے فوراً اس کا جواب دیا اور فرمایا حضرت دیکھیے اس میں ایک اور نکتہ ہے، ایک فلسفہ اور ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز جس جنس کی ہوتی ہے اس طرف جلدی جاتی ہے، اور اگر دوسری جنس کی ہوتی ہے تو جانے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں، میں آپ کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بارش ہو رہی ہو اور ایک ٹین شیڈ کے نیچے 4-6 گدھے کھڑے ہوں، کھچر کھڑے ہوں اور 2-4 آدمی کھڑے ہوں اور بارش تیز ہو رہی ہو اور آپ کو اس ٹین شیڈ کے نیچے جا کے کھڑا ہونا ہو، تو آپ گدھوں کی بھیڑ میں نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ جانوروں کو نظر انداز کر کے آپ جو وہاں لوگ انسان کھڑے ان کی بھیڑ میں آپ جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ اس جنس کے ہیں تو آپ کا میلان اسی طرف ہوگا، گدھے کی طرف نہیں ہوگا۔ انسان ہے تو انسان کی طرف جائیں گے، گدھے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ انسان ہیں تو انسانوں کے گروہ میں جائیں گے، جانوروں کے گروہ میں نہیں جائیں گے۔ یہ جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسی سے ایک نکتہ اور سمجھ لیجئے، آج بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، سنی کہلانے والے، بریلوی کہلانے والے، دوسرے مذاہب سے گٹھ جوڑ کی جب بات کرتے ہیں تو سمجھ میں کچھ بات آتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنس بدل رہی ہے اور ادھر کے بجائے ادھر جانے کا کوئی آدمی اپنا پر تول رہا ہے۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اپنوں کو چھوڑ کر کے غیروں کی طرف مائل ہونے کا سبب کیا بنتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تقریباً اس ہندوستان کے اندر 75% اہل سنت و جماعت ہیں، ان کو چھوڑ کر کے بد مذہبوں کے ساتھ جو لوگ دوستی کی پینگ بڑھاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی جنسیت میں کچھ فرق آ رہا ہو اور بجائے اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے کسی اور طرف جانے کے لیے وہ سوچ رہے ہو؟ انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے جب یہ سوال رکھا تو حکیم صاحب نے جواب دیا کہ مٹی جو اوپر ہے اور یہ کاغذ کا ٹکڑا جو اوپر ہے، ان دونوں میں بات یہ ہے کہ مٹی کا ٹکڑا مٹی ہی کی جنس سے ہے، اس لیے جلدی وہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، اور کاغذ کا ٹکڑا چونکہ مٹی کے جنس کا نہیں ہے اس لیے ذرا اس کو کھینچنے میں دیر ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مٹی جلدی زمین پر آ جاتی ہے اور کاغذ کا ٹکڑا دیر میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ان کا جواب سنا
فوراً آپ نے ارشاد فرمایا، حکیم صاحب آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جنس اگر ہوگی تو جلدی کھینچ لے گی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو نماز پڑھنے کے لیے، صفیں لگی ہوں، اور امام صاحب جو ہی آگے بڑھے تو چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے اس لیے، اور ہر چیز کے اندر ایک دوسرے کو کھینچنے کی طاقت ہے، تو جو ہی امام صاحب سب سے نکل کر کے آگے بڑھے، یہ پیچھے جو مقتدی اتنے لوگ کھڑے ہیں دونوں کی جنس ایک ہے، چاہیے کہ پیچھے کے لوگ فوراً امام صاحب کو پیچھے کھینچ لیں اور مقتدیوں سے جا کر کے امام صاحب چپک جائیں۔ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب حکیم صاحب کے سامنے اعلیٰ حضرت نے یہ بات رکھی تو حکیم صاحب نے پھر اس کا جواب دیا۔ دانشور تھے، عقل مند تھے، سائنس جانتے تھے، انہوں نے جواب پھر دیا، کہا حضرت بات یہ ہے کہ مقتدی جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے، امام کی طاقت کم ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ مقتدی اس امام کو کھینچ لیں، لیکن چونکہ امام کے اندر روح ہے، اس کے اندر زندگی ہے، تو کھینچنا تو چاہتے ہیں پیچھے والے، مگر اس کی روح اور اس کی زندگی اس کو روک رکھتی ہے، اس لیے وہ پیچھے نہیں آ پاتا ہے، ورنہ کھینچتے ہیں پیچھے کے لوگ، اس لیے کہ ہر چیز کو دوسرے کے کھینچنے کے اپنے اندر طاقت ہوتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی، اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بھی مان لیا کہ اس لیے امام کھینچ کر کے پیچھے نہیں آتا ہے کہ اس کے اندر روح ہے، لیکن اگر صف بندی کر دی گئی ہو اور لا کر کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مردے کو آگے رکھا گیا تو چاہیے کہ مردے کو جیوں ہی رکھا جائے وہ اڑ کر کے فوراً مقتدیوں سے جا کر کے چپک جائے، اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ جب اعلیٰ حضرت نے یہ بات ان کے سامنے رکھی، تاریخ میں ہے کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کہا مولانا بات آپ ہی کی صحیح ہے، ہماری بات نہیں صحیح ہے، بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت اس لیے وہ اوپر سے نیچے چلا ہے، پھر کیا ہے؟ یہ اس کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا وزن ہے جو اس کو کھینچ کر کے نیچے لاتا ہے۔ اگر مٹی کا ایک ٹکڑا آپ پھینک دیں تو وہ اوپر نہیں جائے گا بلکہ نیچے آئے گا۔ اب اسے اگر اوپر لے جانا ہے تو اوپر لے جانے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی، کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا مٹی کا ٹکڑا اتنا ہی اوپر جائے گا، یہ بھی فطرت ہے، اتنا ہی اوپر جائے گا۔ اگر ایک معمولی نابالغ بچہ اس مٹی کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے پھینکے تھوڑی دوری پہ جا کر کے پھر نیچے کی طرف آنا شروع کر دے گا، لیکن اگر ایک کوئی پہلوان پھینکے تو بہت اوپر جائے گا، اور اگر غلیل سے پھینک دیا جائے تو اور اوپر چلا جائے گا، اور ایئرگن سے مار دیا جائے تو اور اوپر چلا جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ مٹی کی فطرت ہے نیچے آنا، اور اب اسے اگر اوپر جانا ہے تو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا اس کے اندر جتنی طاقت ہوگی وہ مٹی کے ٹکڑے کو اتنی ہی بلندی پر لے کر کے جائے گا۔ یہ فطرت ہے میرے بھائیوں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت پر رب کا کرم ہے کہ ہم اگرچہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہماری فطرت ہے کہ ہم گناہوں کے گڈھے میں جائیں، ہماری فطرت ہے کہ ہم غلط کاریوں میں جائیں، مگر دنیا کا سب سے عظیم سہارا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہمیں جو مل گئی تو بستی سے نکال کر کے اس نے ہمیں بلندیوں پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سہارا جتنا طاقتور ہوگا مٹی کا ٹکڑا اتنی ہی اوپر جائے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن ارشاد فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین قوم ہو، تم سب سے بہترین امت اس دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ آپ تو ایسے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے کردار کو اگر کہہ دیا جائے، دیکھ لیا جائے تو ایک لقمہ ہمیں رب کی طرف سے کھانا نہیں ملنا چاہیے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے، وہ ایسے عظیم سہارا امام احمد رضا ہم کو اس سہارے کے بارے میں فرماتے ہیں، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وہ ایسا عظیم سہارا ہے کہ اس سہارے نے ابو بکر کو جب بلندیوں پر پہنچانا چاہا تو اتنے عظیم منصب پر
پہنچایا, اتنے عظیم منصب پر پہنچایا کہ حضرت سید العلماء فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. یہ عظیم رتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے, ان کے قرب میں رہنے سے صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرما دیا. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ زمین کی طرف آئے گا, گناہوں کی طرف جائے گا. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو گے بلندی مل جائے گی, اچھوں کے ساتھ رہو گے اونچے ہو جاؤ گے, اچھوں کا نام لوگے اچھوں میں شمار کیے جاؤ گے. ہمارے ادھر دیہات میں ایک مثل کہتے ہیں, بھلے سنگ بیٹھو تو کھاؤ بیرا پان, برے سنگ بیٹھو کٹاؤ دو کان. یہ دیہاتی مثل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں اچھائی نصیب ہوگی, اور غلط صحبت میں رہو گے تو تم بھی غلط ہو جاؤ گے. قرآن فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. ہے دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہے کہ غوث اعظم سچے نہیں ہیں میں سچا ہوں, غوث اعظم نہیں سچے ہیں میں سچا ہوں؟ کیا کوئی ہے مائی کا لال ایسا پیدا اس دنیا میں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود کہے کہ غوث اعظم سچے نہیں ہیں, خواجہ غریب نواز سچے نہیں ہیں؟ الحمدللہ اس عظیم سچے کا دامن ہم اہل سنت کے ہاتھوں میں ہے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے, ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے. ثواب پہنچایا جائے گا بزرگوں کا ذکر کر کے, غوث پاک کا ذکر کر کے, مخدوم پاک کا ذکر کر کے, مجاہد ملت کا ذکر کر کے, مجاہد ملت کے عظیم شہدائے ان کے جانشین علامہ عاشق الرحمان صاحب علی رحمت و رضوان کا ذکر کر کے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول پاک کی شریعت کے مطابق اس طرح سے گزار دی کہ میری آنکھوں نے ہندوستان میں خال خال لوگوں کو اس معیار پر پایا ہے. علامہ عاشق الرحمان علی رحمت و رضوان علم و فضل کے پہاڑ تھے. وہ صرف قرآن کے ہی ماہر نہیں تھے, وہ دوسرے علوم و فنون اور دوسری آسمانی کتابوں کے بھی عالم تھے. وہ ایک ہی زبان کے نہیں مختلف زبان کے ماہر تھے. وہ ایک ہی فن میں نہیں نہ جانے کتنے فنون کے بادشاہ تھے, مگر زندگی سادگی کے ساتھ گزاری, اس سادگی کے ساتھ گزاری کہ دیکھنے والا یہ محسوس ہی نہیں کر پاتا تھا کہ علم و حکمت کا ہمالیہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات کیا ہے؟ دیکھیے, دل جب منور ہوتا ہے, دل جب نور علی نور ہوتا ہے تو دنیا کی یہ رنگینیاں اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہیں. اور یہ دل منور اور دل روشن کسی دنیا دار کی بارگاہ سے نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. آپ نے آئینہ دیکھا ہوگا, آئینہ بچے کھیل کرتے ہیں, کبھی کبھی تماشا کرتے ہیں, سورج کے سامنے ایسے ہی آئینہ رکھ کر کے اور وہ ادھر ادھر کرتے ہیں, کبھی کسی کی آنکھ پر کرتے ہیں, کبھی کسی کے روم میں کرتے ہیں, کسی کے کمرے میں کرتے ہیں. تو جب آئینے کو آپ کسی تاریک کمرے کی طرف کریں گے تو اس تاریک کمرے کے اندر بھی روشنی جائے گی, ایٹومیٹک جائے گی, اس کے اندر جائے گی. سورج روشن ہے, آپ نے آئینہ سورج کے سامنے کر کے تاریک کمرے کی طرف کیا تو اب آئینے نے سورج کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کیا, کیچ کیا, اور پھر اس نے پھینکا اور اس تاریک کمرے میں جا کر کے نور بن گیا اور وہاں بھی روشنی آ گئی. لیکن اگر آپ نے ایک بڑا سا توا لیا, توا, اور اس توا جس پہ روٹی پکائی جاتی ہے, اس توے کو لے کر کے آپ صبح سے شام تک سورج کے سامنے ایسے ویسے کرتے رہیں, صبح سے شام تک گھماتے رہیں, نہ اس میں روشنی آئے گی اور نہ اس کو جدھر کریں گے ادھر روشنی آئے گی. تو بتائیے قصور اس میں آفتاب کا ہے یا قصور اس توے کا ہے؟ آفتاب کا قصور نہیں ہے, آفتاب تو روشنی بخش ہی رہا ہے, آفتاب تو اپنی کرنیں بھیج ہی رہا ہے, مگر قصور اس توا کا ہے. توا کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ وہ کرنوں کو کیچ کر سکے, نہ یہ صلاحیت کہ وہ دوسروں تک اپنی کرنوں کو بھیج سکے, مگر آئینے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کرنوں کو خود کیچ کر لے اور دوسروں کو بھی وہ بھیج کر کے اسے بھی روشن کر دے. مصطفیٰ جان رحمت
جو اس کائنات میں نبوت کے سورج ہیں، جو اس کائنات میں رسالت کے چاند و سورج ہیں، اس سورج کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کیا، لیکن صدیق اکبر کا دل مثل آئینہ تھا کہ اس روشنی کو اپنے اندر کیچ کیا اور اس کے بعد میں جدھر جدھر نگاہ کی ان سب کو منور کر دیا۔ اور ابو جہل کا دل مثل توا تھا کہ وہ دن بھر رہتا تھا مگر اس میں روشنی نہیں آتی تھی، تو قصور اس دل کا ہے جو مثل توا ہے۔ الحمدللہ علامہ عاشق الرحمان کا دل اس آئینے کی طرح سے تھا جو روشنی کو کیچ کر لیتا ہے۔ علامہ عاشق الرحمان کے دل پر کرنیں پڑی مجاہد ملت کی، مجاہد ملت کے دل پر کرنیں پڑی امام احمد رضا کے شہزادے حجت الاسلام کی، حجت الاسلام کے دل پر کرنیں پڑی امام احمد رضا کی، امام احمد رضا کے دل پر کرنیں پڑی غوث اعظم کی، غوث اعظم کے دل پر کرنیں پڑی مصطفیٰ جان رحمت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضور علامہ عاشق الرحمان کا دل منور ہوا، پھر اس آئینے نے جدھر جدھر توجہ کر دی، جدھر جدھر توجہ کر دی۔ ہڑیا میں کچھ لوگوں کی طرف توجہ کر دی، اڑیسہ میں کچھ لوگوں کی طرف توجہ کر دی، الہ آباد میں کچھ لوگوں کی طرف توجہ کر دی۔ جس طرف اس آئینے نے اپنا رخ کیا ان کے دل کو بھی مصطفیٰ کی محبت سے منور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ ایصال ثواب ہے نا، اسی سے بھی آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں سچا کون ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب بھیجنا۔ ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب بھیجنے کو۔ بھیجنے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، جو بھیج رہا ہو اور جس کے پاس بھیج رہا ہو۔ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی محفل کو سجایا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھیج رہا ہے وہ بھی زندہ ہے اور جسے پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس میں کوئی بہت اہم بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ غیر مسلم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے مردے بھی نہیں مرتے ہیں، اسی لیے وہ 10واں اور 13واں کر کے اپنے مردوں کے لیے وہ بھی اپنے طور پر ایصال کرتے ہیں۔ یہ تو الگ عجیب قوم ہے دنیا کے اندر جس کا ذکر ہمارے اسد اقبال صاحب نے اپنے شعر میں کیا ہے، وہابیت و نجدیت اور دیوبندیت کے تعلق سے۔ یہ وہ قوم ہے جو کہتی ہے مر گئے ان کو کیا پہنچ سکتا ہے، جبکہ غیر مسلم بھی یہ سمجھتا کہ کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے۔ مگر یہ عجب قوم ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں حاضر تھا، بات یہ بھیجنے اور زندہ پر آ گئی ہے یاد۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں حاضر تھا، اتفاق سے ایک نوجوان آیا میرے بغل میں، عصر کی نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا اس سے کچھ گفتگو کروں۔ ہاتھ میں اس کی کتاب تھی جس سے لگ رہا تھا وہ طالب علم ہے۔ وہ کتاب میں نے ہاتھ میں لے لی، کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ، یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ البدایہ والنہایہ کتاب ہے، عربی کی مشہور کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں تھی، رکھ کر کے وہ نماز پڑھا تھا۔ میں نے کتاب ہاتھ میں لے لی، جب اس نے نماز پڑھ لی اب اس کے بعد میں نے سوچا لاؤ اس سے گفتگو کروں۔ سلام علیک ہوئی، اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا تعلم فی الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، یہاں پڑھتا ہوں۔ تو جب اس نے کہا میں پڑھتا ہوں تو میں سوچا ذرا میں بھی کچھ معلومات لے ہی لوں، چنانچہ میں نے سوچا کہ ایسا سوال اس سے کروں کہ سمجھ میں آئے کہ یہ کدھر کا ہے، ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، اس لیے کہ بولیوں سے ہی تو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، بولیوں سے ہی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ نیچے کچھ دیکھ نہیں رہے نا، پیچھے کیا ہے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن اگر وہاں سے بھوں بھوں کی آواز آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کتا ہے۔ گدھے کی آواز آئے تو آپ کہیں گے کوئی
گدھا ہے، بلی کی آواز آئے تو آپ کہیں گے کوئی، حالانکہ آپ نے تحقیق نہیں کی ہے، آپ نے جا کے دیکھا نہیں ہے، صرف آواز آپ نے سن لی تو آپ نے حقیقت کا پتہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اتنے عقل مند ہیں کہ آوازوں کو سن کر کے حقیقت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جانوروں کی آواز سن کر کے ان کی حقیقت کا پتہ لگا لیتے ہیں تو یہ انسانوں میں جو جانور نما آواز طرح طرح کی نکالتے ہیں، ان کی حقیقت کا پتہ کیوں نہیں آپ لگا پاتے ہیں؟ اگر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے ربیع الاول کے موقع پہ جھنڈا گاڑنا شرک ہے، جھنڈے لگانا بدعت ہے، جلوس محمدی صحابہ نے کہاں نکالا، میلاد مصطفیٰ کہاں صحابہ نے کیا، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ اگر اس طرح کی آوازیں نکلنے لگیں تو ان آوازوں سے بھی تو آپ کو اصلیت کا پتہ چل جانا چاہیے۔ آواز اگر نکل جائے اس طرح کی کہ نبی تو ہماری ہی طرح ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے، مصطفیٰ کا غدار ہے۔ اور اگر آواز یوں نکلے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، تو سمجھ جائیے کہ یہ آواز مصطفیٰ کے وفادار کی آواز ہے۔ اگر آواز یوں نکلے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، سمجھ جائیے کہ یہ غدار مصطفیٰ کی آواز ہے، یہ حقیقت میں غدار مصطفیٰ ہے۔ اور اگر آواز یوں نکلے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب آواز یہ نکلے تو سمجھ جائیے کہ یہ مصطفیٰ کے وفاداروں کی آواز ہے۔ آوازوں سے حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے، اس لیے جب آواز کوئی نکلے تو آپ پتہ لگا لیجئے، سمجھ جائیے گا کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ تو اب میں نے سوچا کہ ذرا اس سے معلوم کروں۔ میں نے کہا الناس يذهبون الى روضة النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويسلمون علیہ، لوگ روضہ رسول پہ جا رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر کے بھیڑ لگی رہتی، میں نے کہا لوگ جا رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں، النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع ام لا، حضور ان کے سلام کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کہتا کیا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن انک میت وانہم میتون فکلہم سوا سوا، یہ اس کا جملہ تھا۔ کہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی آپ بھی مردہ ہیں اور سب لوگ مردہ، فَكُلُّهُمْ سوا سوا، یہ اپنی طرف سے اس نے ملایا، کہا کلہم سوا سوا، سب برابر ہیں۔ گویا وہ کہنا چاہتا تھا کہ کوئی نہیں سنتا ہے، سب مردہ ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا اس کا دماغ کچھ صحیح کیا جائے۔ میں نے کہا حل سمیت اسم الشیخ، حل سمیت اسم الشیخ ابن القیم، کیا آپ نے ابن قیم کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا نام۔ یہ ابن قیم جانتے کون ہے؟ وہابی علماء کا سب سے بڑا امام ہے ابن قیم، ان سے بھی بڑے بڑے ہیں مگر یہ بہت بڑے امام ان کے ہیں۔ میں نے اسی لیے ان کا نام لیا تاکہ ان کی بات کم از کم ان کے دل پر کچھ اثر کرے گی۔ میں نے کہا ابن قیم کا نام آپ نے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا ابن قیم کی کتاب الروح کا آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قال الشیخ ابن القیم فی کتاب الروح الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں لکھا ہے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہابیوں کے بہت بڑے مولانا ہیں، ان کی یہ کتاب ہو سکتا ہے آپ کو جامعہ حبیبیہ کی لائبریری میں مل جائے۔ حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب، حضرت مولانا عبد الوہی صاحب بیٹھے ہیں، محتمم صاحب بیٹھے ہیں، جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ کتاب کا نام ہے الروح، اور اگر میرے ساتھ سفر کریں تو میں دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی کی لائبریری میں اور اپنی نجی لائبریری میں بھی دکھا دوں گا۔
ابن قیم کی کتاب ہے الروح، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سب نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جب یہ کہا کہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ ابن قیم نے کہا، اب کیا کہتے ہیں آپ؟ اب تک تو آپ نے یہ کہا کہ کلہم سوا سوا، سب برابر ہیں، کوئی نہیں سنتا ہے، مگر ابن قیم ایسا کہہ رہے ہیں کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو زندہ ہوگا وہ بلا شبہ سنتا ہے، اگر اللہ نے اسے قوت سماعت دی ہے تو سنے گا۔ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں لکھا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو کہتا نعم صحیح صحیح، ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں۔ تو جب میں نے کہا، میں نے جب سنا اس کی زبان سے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، تو میں نے فوراً اس سے سوال یہ کیا القرآن صحیح ام حدیث صحیح؟ قرآن صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سے ثابت یہ کرنا چاہا تھا کہ نبی مردہ ہیں، اور آپ کے عالم کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ نبی زندہ ہیں، تو قرآن کی آیت صحیح ہے یا حدیث صحیح ہے؟ آپ اس کا جواب دیجئے۔ اتنے میں تو جناب کو دن میں تارے نظر آنے لگے، اس لیے کہ وہ ٹھہرے جناب غیر مقلد، اگر مقلد ہوتے تو امام اعظم کا طریقہ تطبیق ان کو معلوم ہوتا کہ اگر قرآن و حدیث میں ٹکراؤ نظر آئے، بظاہر دونوں میں اختلاف نظر آئے، تو اس اختلاف کو کیسے دور کیا جاتا ہے، اس کا ہنر غیر مقلد رہ کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ امام اعظم کے دامن سے جو وابستہ رہے گا اسے تطبیق کا ہنر آئے گا، اور اس کا جواب صحیح ڈھنگ سے وہ دے سکتا ہے جو حنفی ہوگا، شافعی ہوگا، مالکی اور حنبلی ہوگا، ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ فیضان حضور مجاہد ملت۔ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا قرآن صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اب وہ بیچارہ کیا کرے، پھنس گیا۔ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ حدیث غلط ہے، قرآن صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ قرآن غلط ہے معاذ اللہ حدیث صحیح ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا کلاہما صحیحان، دونوں صحیح ہے۔ میں نے کہا کیسے دونوں صحیح ہے؟ دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ قرآن سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی مردہ ہیں، میں حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح حدیث، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہیں، دونوں کیسے صحیح ہے؟ تھوڑی دیر تک وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے کہتا رہا یا شیخ بین لنا معنی هذا الحدیث وهذا الآیہ، بین لنا معنی هذا الحدیث وهذه الآیہ، شیخ مجھے حدیث کا مطلب بتا دیجئے، قرآن کا بھی مطلب بتا دیجئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دونوں صحیح ہے مگر کیسے صحیح ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کالج میں پڑھنے والے ہمارے سنی لڑکوں کو جو بد مذہب پروفیسر اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تم یہاں سے غوث کو پکارتے ہو، اتنی دور سے وہ کیسے سن لیں گے، یہ تو شرک ہے، یہ سنی شرک میں مبتلا ہے، تم وہاں مزار پہ کیوں جاتے ہو، وہ تمہیں کیا دے دیں گے، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو بت کی طرح سے ہے، تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ شام کو گھر جب لوٹتا ہے تو بدعقیدگی کے جراثیم اپنے دل میں لے کر لوٹتا۔ یہ حال ہوتا ہے اس وقت، تو یہی صورتحال چل رہی ہے۔ الحمدللہ بزرگوں کے دامن سے وابستگی آدمی کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ مزار شریف پہ جانے پر ایک بات یاد آ گئی، بات پر بات نکل گئی، ٹائم بھی دیکھیے بہت زیادہ ہو گیا، بس تھوڑی دیر اور۔ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ چوچا شریف کے بہت بڑے بزرگ تھے، اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا یہ چوچا شریف میں تھے، جمعہ کا وقت تھا، وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے، آپ کے کسی مرید نے، خادم نے پوچھا حضور آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ فرمایا کہ میں قطب وقت کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ دوپہر میں وضو کے وقت سیدنا علی حسین اشرفی میاں نے فرمایا، اور شام ہوتے ہوتے بریلی سے تار آیا کہ امام احمد رضا کا انتقال ہو گیا۔
اور इंतकाल का वही वक्त था जिस वक्त हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ की आंखों से आंसू जारी थे। मेरे भाइयों जरा सोचो कि चौचा में बैठ करके बरेली के मुजद्दिद के इंतकाल को अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, जो इतनी दूरी पर रह करके बगैर किसी वायरलेस और टेलीफोन के रसूल का एक गुलाम ये ताकत रखता हो, भला मुस्तफा की ताकत का कौन अंदाजा लगता है? सुभान अल्लाह, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बात कर रहा हूं। वो गए रामपुर के इलाके में, रामपुर मुरादाबाद बरेली के इलाके में अपने मुरीदों में गए। खबर लगी नवाब रामपुर को कि बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं। उसने दावत भेजी कि जाके हजरत से कह दीजिए कि मेरे गरीब खाने पर भी रौनक अफरोजी हो जाए। हजरत ने दावत कबूल फरमा ली। नवाब रामपुर के घर पहुंचे, उसकी हवेली में पहुंचे। तख्त लगा हुआ था, हजरत को तशरीफ फरमा कर दिया गया। हजरत तशरीफ फरमा हो गए, मजमा ऐसे ही सामने बैठ गया। गर्मी का मौसम था, उस वक्त पंखे का इंतजाम इस तरह से बिजली पंखे नहीं थे। नवाब रामपुर ने देखा कि खादिम पंखा झल रहे हैं, ताज़ीम में एहतराम में पीछे खड़े होकर के खुद ही वो पंखा झलने लगा। ये नवाब रामपुर का उलमा से बर्ताव था। नवाब रामपुर पीछे से पंखा झल्ला, हजरत तशरीफ फरमा है। मजमे में लोग बैठे हुए हैं, इतने में आवाज आई, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा हुजूर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंदा जब दुआ करता है तो इसकी दुआ कौन कबूल करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि तुम मुसलमान हो और इतना मामूली मसला नहीं जानते हो? कहा हुजूर आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, जब बंदा दुआ करता है तो इसकी दुआ कौन कबूल करता है? हजरत ने फरमाया बंदा जब दुआ करता है तो इसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ही वो ज़ात है जो दुआ को कबूल करता है, वही दुआ कबूल करने वाला है। कहा हुजूर बात समझ में आ गई कि बंदा जब दुआ करता है तो खुदा ही उसकी दुआ कबूल करता है, मगर हुजूर एक सवाल और है। कहा वो क्या? कहा उसको कहाँ से पुकारा जाए, कहाँ से उससे दुआ की जाए कि वो बंदे की दुआ को सुन ले, कबूल कर ले? कहाँ से पुकारा जाए, कहाँ से दुआ की जाए, कहाँ बैठा जाए? हजरत ने फरमाया जहाँ कहीं से तुम चाहो, जहाँ से तुम उससे दुआ करोगे, अगर वो तुम्हारी दुआ को कबूल करना चाहेगा तो कबूल कर लेगा, कोई जगह की कैद नहीं है। जहां से तुम उसको पुकारोगे अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन एक तीसरा सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिए। कहा वो क्या? कहा हुजूर मैंने आपसे पूछा, पहला सवाल ये किया कि दुआ कौन कबूल करता है, आपने फरमाया खुदा कबूल करता है। मैंने पूछा कहां से उससे दुआ की जाए कि वो दुआ कबूल कर ले, आपने फरमाया जहां कहीं से दुआ करो, अगर वो कबूल करना चाहेगा तो कबूल कर लेगा। तो हुजूर ये समझ में बात नहीं आती है कि अगर कोई बीमारी, कोई मुसीबत ज़दा, कोई बीमारी में मुब्तला आपके पास पहुंचता है, किसी को आसेब लगता है, किसी को अगर बेटे की ज़रूरत है, कोई लावलद है जो औलाद चाहता है, तो आप क्यों उससे कहते हैं अजमेर चले जाओ, क्यों कहते हैं ख्वाजा के यहाँ चले जाओ, क्यों कहते हैं फला मज़ार पे चले जाओ, क्यों कहते हैं मखदूम पाक के यहाँ चले जाओ? जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से पुकारो अगर वो चाहे तो दुआ कबूल कर ले, तो आप मज़ारों पे क्यों भेजते हैं कि अगर कोई बच्चा मांगने के लिए आया, हजरत मैं लावलद हूँ दुआ कर दीजिए, तो आप कहते हैं अजमेर शरीफ चले जाओ। अगर कोई आफत ज़दा है तो कहते हैं आप मखदूम पाक के यहाँ किछौछा चले जाओ। ये मज़ारों पे क्यों भेजते हैं जब दुआ खुदा कबूल करता है और जहां से उससे दुआ की जाए अगर वो दुआ कबूल करना चाहे तो कर लेगा, फिर आप लोग मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? इसका जवाब दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? हजरत ने फरमाया ठीक है, इसका भी जवाब दिया जाएगा, करीब आ जाओ। वो दूर था, उसको अपने करीब बुलाया और थोड़ी देर वो बैठा रहा। उसके बाद में हजरत ने फरमाया अपनी जगह पे चले जाओ। वो चुपचाप उठ करके चला गया। हजरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद फरमाते हैं कहाँ है वो साइल? कहा जी हजरत हाजिर हूँ। फरमाया आ जाओ, करीब आ जाओ। कहा हुजूर एक बार आपने बुला करके अपने करीब बिठाया और बगैर जवाब दिए आपने मुझे वापस कर दिया, जिससे मेरी सुबकी हुई, थोड़ी सी बेइज्जती हुई। हुजूर क्या फिर ऐसा ही मेरे साथ करेंगे आप? फरमाया नहीं नहीं, आओ करीब आओ। अब जब दोबारा करीब आकर के बैठा तो हजरत ने फरमाया ये बताओ कि जब तुम वहाँ बैठे थे तब तुम्हें
पंखे की हवा लग रही थी या मेरे करीब में आए तब तुम्हें पंखे की हवा मिल रही है? तुम्हें पंखे की हवा वहां मिल रही थी कि यहां मिल रही है? उसने कहा हुजूर जब मैं आपसे दूर था तो मुझे पंखे की हवा नहीं लग रही थी, मगर मैं आपसे करीब हुआ तो मुझे भी पंखे की हवा मिल रही है। जब उसने ये जवाब दिया, हजरत ने नवाब रामपुर से फरमाया, नवाब साहब ये बताइए आप हवा इसको दे रहे हैं कि मुझे दे रहे हैं? ये पंखा आप मुझे झल रहे हैं कि इसे झल रहे हैं? नवाब रामपुर ने कहा हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको हवा दूं? इस जैसे तो न जाने खुद मेरे यहाँ कितने खादिम खुद्दाम पाए जाते हैं। हुजूर मैं तो आपके लिहाज में, आपकी ताजीम में, आपके एहतराम में पंखा झल रहा हूं, वरना ये इस हैसियत का नहीं है कि मैं इसको पंखा झलूं। हजरत ने फरमाया कुछ समझ में तुम्हारे बात आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन देख, तू इस लायक नहीं था कि नवाब के पंखे की हवा तुझको मिलती, मगर मेरे करीब आ गया तो मेरी बरकत से तुझे भी हवा मिलने लगी है। हमारे यहाँ जो ये अवाम आते हैं हम जानते हैं कि इनकी ज़बानें गुनहगार हैं, ये गुनाहों में लथपथ हैं, इनकी ये हैसियत नहीं है कि इन पर रहमतों की बारिश फौरन होने लगे। हम ख्वाजा के यहाँ इसलिए भेज देते हैं कि वहाँ रहमतों को नूर की बारिश होती है, ये वहाँ कुर्ब में पहुंचेंगे, यहाँ वहाँ से इनको भी कुछ छींटा मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम इसलिए अल्लाह वालों के यहाँ जाते हैं कि वहाँ जो रहमतों की बारिश होती है हम अपना दामन फैला देते हैं, उसमें भी कुछ छींटा आ जाता है। बात समझ में आ रही है? मैंने उससे जब पूछा, वो बेचारा परेशान हो गया, कहता दोनों सही है, मगर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सही है कि वो सही है। कैसे सही है? क्योंकि उसको तस्वीर का एक ही रुख दिखाया गया था। आज भी बहुत सारे नौजवानों को एक ही रुख दिखाया जाता है, वो गुमराह हो जाते हैं। हालांकि अहले सुन्नत व जमात 1400 साल के तसलसल के साथ बाकी, हजारों दलीलें इनके पास, हर अकीदे की मजबूती में इतनी पुख्ता दलीलें हैं कि हिमालय पहाड़ अपनी जगह से हट जाए मगर अहले सुन्नत के अकायद की दलीलों को कोई काट नहीं सकता है। ऐसी मुस्तहकम दलीलें हैं, और कुछ नहीं तो इमाम अहमद रजा की 1000 तसनीफ का कोई जवाब दे दे, जिसमें इमाम अहमद रजा ने हर अकीदे को इतने वाज़े अंदाज में लिख दिया है कि खुद वो तहदीसे नेमत के तौर पर कहते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम के सिमत आ गए हो सिक्के पे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। जिनको तस्वीर का एक रुख दिखाया जाएगा, जाहिर सी बात है वो तारीकियों में पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत सारे नौजवान अपने अकीदे को, सच्चे अकीदे को खो बैठते हैं। मैंने जब उससे कहा कैसे दोनों सही है, उसने कहा समझ में बात नहीं है। मैंने कहा सुनो मैं बताता हूँ। बेशक इन्नका मय्यत, कुरान करीम की आयत करीमा है कि बिलाशुबह आप पर भी मौत तारी होगी और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, इस पर हमारा ईमान है। और यह भी सही है कि सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, मगर सुनिए इब्न क़य्यिम ने खुद ही इसका जवाब दिया है कि जब सारे नबी जिंदा हैं तो कुरान की इस आयत करीमा का क्या मतलब है इन्नका मय्यत? आगे वो खुद ही अपनी किताब में लिखते हैं, मतलब यह है कि मौत को पहले समझ लो तब तुम्हें और आसानी से बात समझ में आ जाएगी। इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब में लिखा है मा मानल मौत, मौत क्या चीज है, मौत किसको कहते हैं? इब्न क़य्यिम अपनी किताब में लिखते हैं लैसल मौतु अदमन खालिसन व फनाअन महजा, मौत किसी चीज के मुकम्मल खत्म होने का नाम नहीं है, किसी चीज के मुकम्मल फना होने का नाम नहीं है, बल अल इंतकाल मिन हालतिन इला हालतिन उखरा, मौत कहते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ ट्रांसफर कर जाना, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ चले जाने को मौत कहते हैं। ये इब्न क़य्यिम ने लिखा है। तो अब मैंने उससे कहा सुनो, कुरान कहता है इन्नका मय्यत, ऐ नबी आप पर भी मौत तारी होगी, मतलब यह है कि जाहिरी दुनिया से आपको भी ट्रांसफर करना है, आप भी यहां से इंतकाल करेंगे और जब दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वहां पर आपकी पोजीशन क्या होगी? वो नबी ने फरमा दिया कि तुम मुझे आम लोगों की तरह न समझना, सारे नबी अपनी कब्रों में यूं ही जिंदा होंगे जैसे जाहिरी दुनिया में जिंदा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से इसाले सवाब।
ایک تو بات یہ ہوئی، اور دوسری بات جو اہم ہے اس کو سن لیجئے۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے جو ثواب پہنچائے اس کا بھی مومن ہونا ضروری ہے، اور جس کو ثواب پہنچایا جائے اس کا بھی مومن ہونا ضروری ہے۔ دونوں طرف ایمان ہونا چاہیے۔ اگر پہنچانے والا مومن نہیں، 1 کروڑ بار قرآن پڑھ لے، اس کے پڑھانے کا کوئی فرق، پڑھنے کا کوئی فرق، اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے اگر وہ مومن نہیں ہے تو چاہے پوری دنیا کے حفاظ مل کر کے پہنچانا چاہیں، ڈھکیل کر کے پہنچائیں، تب بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو پہنچائے اس کا بھی مومن ہونا ضروری، اور جس کو پہنچایا جائے اس کا بھی مومن ہونا۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ قائم ہے، ہم سنیوں کے یہاں یہ سلسلہ قائم ہے۔ گویا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے جو دنیا سے گیا ہے وہ بھی ایمان لے کر کے گیا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ صاحب ایمان ہیں۔ اور جن کے یہاں یہ سلسلہ بند ہو گیا وہ خود گویا اعلان کر رہے ہیں، نہ ہم اس لائق ہیں کہ بھیج سکیں، نہ وہ اس لائق ہیں کہ ان تک۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ تو اپنی حقیقت آدمی خود بتائے۔ تو اگر کہہ دیں ہم تو اس میں کیا غلط ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ابھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ علامہ عاشق الرحمن صاحب علی رحمہ اللہ کے کرم سے جنت کی بہاروں میں ہیں، بے شک، اللہ کے کرم سے مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کے اجالے میں ہیں۔ تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے شاید پہچانا نہیں علامہ عاشق الرحمن صاحب کو، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو، ان کے تسلط فی الدین کو۔ اگر کسی کے اندر ذرا بھی بدعقیدگی کی بو محسوس کر لیتے، یہ نہیں کہتے میں اس سے نہیں ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ تواضع کا کیا عالم تھا، انکساری کیسی تھی۔ فرماتے تھے میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس سے مل سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس سے ملوں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو ذرا بدعقیدہ محسوس کر لیا کہ اس کے اندر کچھ بدعقیدگی کے جراثیم ہیں تو اس سے ملنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ جو بدعقیدہ ہو نہ اس کو اپنے قریب آنے دو، نہ اس کے قریب تم جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے، اس لیے ان سے دور رہو۔ حضور علامہ عاشق الرحمن صاحب علیہ رحمہ زندگی کے آخری لمحے تک اس حدیث پر مکمل عامل رہے۔ اس کی برکتیں یہ ملی کہ دنیا سے گئے تو چہرہ بالکل مسکراتا ہوا گلاب کے پھول کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رفیقان محترم، یہ دنیا آنی جانی ہے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں، جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب نوجواں کچھ بھی نہیں۔ سچی اور پیاری زندگی وہ ہے جو رسول پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے۔ علامہ عاشق الرحمن صاحب علیہ رحمت و رضوان تسلط فی الدین میں ایسے معیار پر تھے کہ میں ہندوستان میں گنے چنے ہوئے چند لوگوں کو اس معیار پر دیکھتا ہوں۔ جو علامہ عاشق الرحمن صاحب علیہ رحمت و رضوان کا معیار تھا، اور جو قوم کا درد تھا ان کے اندر، جو قوم کی حمیت و غیرت ان کے اندر تھی، آپ شاید اس کو نہ محسوس کر سکیں جب اسی ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت نے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا۔ علامہ عاشق الرحمن صاحب علیہ رحمت و رضوان نے حافظ شمیم صاحب کے ذریعہ مجھے بلوایا، اور میں بستی سے چل کر کے آیا، ان کے گھر پر میں نے رات میں قیام کیا، حضرت کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ حضرت نے صرف اس لیے بلایا تھا کہ حالات بہت نازک ہیں،
اور مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے. اسلام کے اس قانون کو مٹانے کے لیے پورا منصوبہ بنایا گیا ہے. کیا تدبیر اپنائی جائے, کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ امت مسلمہ کی جگ ہنسائی بھی نہ ہو اور اسلام کے قانون کو کوئی بدل بھی نہ سکے. رات میں تقریباً 10-11 بجے تک اس صحیفی کے عالم میں بیٹھ کر تدبیریں کرتے رہے اور پھر آخر میں جو باتیں طے ہوئی اس کے مطابق اس فقیر کو عمل کرنے کے لیے انہوں نے حکم دیا. چنانچہ میں نے یہاں سے کیرلا تک کا سفر کیا, بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی, سیاستدانوں سے میں نے باتیں کی, لیکن جابر جب اپنے ظلم پر اڑا ہو تو پھر اس کو کیا کیا جا سکتا ہے. مرضی مولا ازہم اولا. مگر علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان نے اس سلگتے ہوئے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے باقاعدہ میٹنگ رکھی اور جہاں تک بس چلا حضرت نے اس سلسلے میں اقدامات کیے. کون ہے آپ میں سے جس نے کچھ اس کے بارے میں سوچا؟ یہ علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی. میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے راہ عمل, اور اس کتاب میں میں نے خاص کر اہل سنت و جماعت کے علماء کے فتاوی اکٹھا کیے. صلح کلیت کے سلگتے ہوئے ماحول میں نے جب وہ کتاب لکھ کر کے شاہراہ عام دکھانی چاہی اور راہ عمل کتاب لکھ کر کے میں نے لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی کہ ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے, بدعقیدوں کے ساتھ رہنے کی یہ صورتیں, اس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے. حضور مفتی اعظم ہند کا یہ فتویٰ, حضور مجاہد ملت کا یہ ارشاد, حافظ ملت کا یہ فتویٰ, بڑے بڑے اکابر علماء کے یہ فتاویٰ میں نے اکٹھا کر کے جب راہ عمل کتاب میں جمع کر دیا اور وہ کتاب چھپی. علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف فقہی سیمینار کے موقع پر جب تشریف فرما ہوئے, مجھے اسپیشل طور پر اپنے پاس بلا کر کے ڈھیروں دعائیں دی اور آپ نے فرمایا کہ تم جیسے لڑکوں کو, نوجوانوں کو دیکھ کر کے مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان نے کتابیں تصنیف فرمائیں, علماء تصنیف فرمائے. آج بھی مشکل سے مشکل کتابیں بہت سارے چھوٹے بڑے مدرسوں میں نکال دی گئی ہیں. مگر میں نے مولانا غلام جیلانی صاحب سے پوچھا, حضرت کے دور میں جو سلیبس تھا, جو نصاب تھا, وہ ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آ گئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں حضرت کے زمانے میں جیسے تعلیم ہوتی تھی, جو سلیبس تھا, جو نصاب تھا, وہی آج بھی ہے. بہت سے مدارس ایسے ہیں جن میں ان مشکل کتابوں کو نکال دیا گیا ہے. اس فن کے مشکل ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو پڑھانا نہیں چاہتے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے ہیں. مگر علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان نے طلباء کی اور اپنے علماء کی ایک ٹیم ایسی تیار کر دی کہ جو ان مشکل علوم کا بھی درس دیتے ہیں اور بچوں کے دل و دماغ میں اپنے اسلاف کی امانتوں کو منتقل کرنے کا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور وحید الزمان, نعرہ تکبیر, نعرہ وصال سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے میں اس علاقے میں آیا ہوا تھا ایک جگہ پروگرام کرنے کے لیے, اور پھر میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہیں, حضرت کی زیارت نہیں ہوئی ہے, میں آنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت نے اجازت دی اور پھر میں پہنچا جامعہ حبیبیہ الہ آباد. مغرب کے بعد جب پہنچا, پرتکلف ناشتہ. لوگ جب سنتے تھے کہ علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ رحمت و رضوان اس پر اتنا کرم فرماتے ہیں, اتنا کرم فرماتے, تو بہت سارے لوگ حیرت پہ پڑتے تھے. ایسے سخت مزاج, آپ اتنی عقیدت سے ان کے پاس جاتے کیسے ہیں؟ تو میں دل میں سوچتا تھا, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ان کی شان بڑی بلند تھی, وہ مذہب و مسلک کے سلسلے میں بے لوث خادم تھے, مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان تھے, حضور مجاہد ملت کے علم و فضل کے امانت دار تھے, اور جو امانتیں حضور مجاہد ملت نے انہیں عطا کی تھی انہوں نے ضائع نہیں کیا, بلکہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کا انتظام فرما دیا. وہ ذات تھی علامہ عاشق الرحمان صاحب کی. میں پہنچا مغرب کے بعد, سبحان اللہ, حضرت کی احتیاط کا کیا عالم تھا. اسی سے ملتے تھے جس کو مسلک کا صحیح سمجھتے تھے, چونکہ رسول پاک نے فرمایا جو بدعقیدہ ہو لا تجالسوہم
उनके साथ न उठो न बैठो, न खाओ न पियो, न सलाम कलाम करो। हुजूर अल्लामा आशिकुर रहमान साहब रसूल पाक की इस हदीस पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा थे। कोई आता जब तक पहचान नहीं लेते कि ये मिलने के काबिल है या नहीं है, उससे मुसाफा तक नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि उनके सामने नजरिया ये था कि जो खुदा वो रसूल का है वो हमारा है, और जो उनका नहीं है वो हमारा। आज कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे क्या बता, बहुत सलाम अलैक, बहुत प्यार से सलाम करता है, कैसे इसको झिड़क दें। अरे भाइयों, कम से कम ये तो सोचो, सुबह से शाम तक जो आपको 50 मरतबा सलाम करे, आप उससे खुश हो जाते हैं, और आपके पैगंबर पर खड़े होकर सलाम पढ़ने को वो शिर्क कहता है। अपने ऊपर सलाम आप भिजवा करके खुश होते हैं, और नबी पर सलाम भेजने को नाजायज कहता है। ऐसे सलाम की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। जरूरत उसके सलाम की है जो पहले नबी पर सलाम भेजने की अकीदत रखता हो। मैं गया, बैठा, पुरतकल्लुफ नाश्ते का इंतज़ाम। मैं सोचा ये मेरी किस्मत है, सआदत है, शानदार इंतज़ाम। और जब फिर इल्मी गुफ्तगू शुरू हुई, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, ज़ईफ़ी के आलम में कई बार उस दरमियान फरमाया बस अब चल रहा हूँ, कब बुलावा आ जाए। तो मैं कहता था अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए, हज़रत आपकी उम्र लंबी हो, आपकी ज़रूरत है, उम्मत को आपकी ज़रूरत है, उलमा को आपकी ज़रूरत है। फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती, और फिर जब मैं कहता हुजूर इजाज़त दीजिए, बहुत टाइम हो गया, फ़ौरन आवाज़ देते मोहतमिम साहब दूसरे कहाँ हैं, कहते आओ चाय लेकर के आओ। 11 बजे रात तक उस दिन हजरत बैठ करके मुझे अपने फैज़ व बरक़ात से नवाजते रहे, और इस दरमियान 3 बार चाय का एहतमाम किया गया। मैं ये समझता हूँ अल्लामा आशिकुर रहमान साहब अली रहमत व रिज़वान, न मैं उनका शागिर्द, न मैं उनका मुरीद, न उनके खानदान का, न उनके वतन का, न उनके मदरसे का किसी ओहदेदार का बेटा, उसके बावजूद ये लिहाज सिर्फ इस बुनियाद पर था कि इमाम अहमद रजा की गुलामी का सच्चा पट्टा गले में डाला हुआ, और उनके नजदीक मेयार यही था कि जो मसलके आला हजरत पर है वो हमारा है, जो मसलके आला हजरत पर नहीं वो हमारा। आप हजरात भी हुजूर अल्लामा आशिकुर रहमान साहब अली रहमत व रिज़वान की इसी तालीम पर कायम रहिएगा। कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहिएगा, वरना जहां अलग हुए, जैसे पतंग है ना, उड़ाना क्या है वो अलग मसला है, वो तो मुफ्ती साहब बताएंगे, लेकिन पतंग की डोरी जब तक हाथ में रहती है ना, वो उड़ती रहती है, और अगर कट गई बीच से तब वो कहाँ जाके गिरेगी। कुछ कहा गड्ढे में गिरे, कि खलियान में गिरे, कि मैदान में गिरे, कि खेत में गिरे, कि आंगन में गिरे, कहाँ गिरेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से जो इमाम अहमद रजा की तालीमात से हटा, जो इस डगर से हटा, वो क्या बनेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो किस रास्ते पर जाएगा, राफजी बनेगा कि खारजी बनेगा, नासवी बनेगा कि सुलह कुल्ली बनेगा, वहाबी बनेगा कि देवबंदी बनेगा कि शिया बनेगा, क्या बनेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर किसी के दिल में अभी भी कोई फतूर है तो उसको अपने फतूर को दूर करके ये कह लेना चाहिए कि ये उलमाए किराम हैं, ये दावत दे रहे हैं, इनके दामन में हो लो, और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।